آج کا ہمارا موضوع اسلام دین کامل میں ہے کیا کہ مسلم معاشرہ یا سوسائٹی بعض نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے ہرگز خالی نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر مطلوب یہ ہے کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، نہ فرشتوں کی دنیا میں رہتا ہے، وہ انسان ہے، ان سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، بسا اوقات شیطان کے ہاتھ پر کھیلتے ہیں، شیطان کا کھلونا بھی بنتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی مسلم سوسائٹی میں کیا ذمہ داری ہے کہ اپنی سوسائٹی کو اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے یا نیگیٹو کاموں سے، منفی حرکات اور کاموں سے بچا کر رکھتے ہیں. اس میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ کوئی بھی معاشرہ یا سوسائٹی اس طرح کے افراد یا اشخاص سے بچا ہوا نہیں ہوتا کہ جو کسی کی مخالفت نہ کرتے ہوں یا کچھ منفی حرکات یا نیگیٹو رول سوسائٹی میں ادا نہ کرتے ہوں، یا جو سماج خلاف کام نہ کرتے ہوں، غنڈہ گردی اور اس طرح کی دیگر بہت سی بدماشی، اخلاقی بہرا روی، چوری شکاری ہوگا نا. کسی سوسائٹی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتا ہے. اس کا دار و مدار ہے کہ کس سوسائٹی میں کتنا زیادہ ایمان و تقویٰ ہے. تو اب یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی. جو انسان ہوتے ہیں وہ انسانی جنات ہوتے ہیں اور شیطانی جناتی شیاطین کی انگلیوں پر ناچتے ہیں، ان کی حرکات پر. اس لیے میں نے حدیث رسول سید المفرد کی آپ کے سامنے پڑھی کہ شیطان میاں بیوی میں جھگڑانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اور بلکہ بہت چھوٹی عمر میں نے ایک مشہور بچوں کے ایک اصلاحی میگزین میں پڑھا تھا کبھی کہ کسی بڑی نیک سالہ لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ بہت چاہت کے بعد اس نے کھانا وغیرہ پکا کر رکھا. تو جب سب لوگ بیٹھ کر ان کے دلہا صاحب بھی اور صاحب بھی کھانا کھا رہے تھے تو کوئی ڈونگا یا پیالہ تھا جس میں سالن وغیرہ یا سبزی کوئی رکھی تھی، اس میں بال نکل گیا. اور بال نکلتے ہی ساتھ میں بیٹے کو کہا کہ کھانا مجھ پر حرام، جب میں کھانا کھاؤں گی جب تک اسے واپس لے کر اسے میں کے چھوڑ کر آؤں. میرے کھانے سے پیالہ کیوں نکلا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات مسلم سوسائٹی میں ہوں تو اس طرح کی ہندوانہ یا غیر اسلامی حرکتیں اور فعال بد نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ فعال نہیں، بلکہ یہ اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وقت درگزر کریں، نظر انداز کریں. بلکہ یہ کہیں کہ ہاں بچہ بہت محنت سے آپ نے کام کیا، پورے دن آپ نے جو کہ آپ کے اوپر آپ کا فرض نہیں تھا، آپ کا احسان ہے، اس کرانے پر اور ہمت افزائی کی جاتی نہ کہ اور انکریج نہ کہ ڈس انکریج یا حوصلہ شکنی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور رہنے کی وجہ سے. اب دیکھیں جب ایک امہات المومنین کی طرف سے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور اندھیرا بھی تھا، حضرت عائشہ نے پکڑتے ہوئے ایسے ہاتھ چلایا کہ وہ برتن بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بھی گرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے غالب النواز سے تو بہت پیارے انداز سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی توہین کی اور ایک برتن بھی توڑ ڈالا اور بھگا دیا اور کہا جائیں اپنے باپ کے گھر ام المومنین کو، بلکہ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پہلی بات کیا کریں کہ برتن کے بدلے برتن اور کھانا کے بدلے کھانا واپس پہنچایا جائے. اب اس تربیت کو دیکھیں، کسی گھریلو عورت کے گھر سے کچن ویئر یا برتن کا واپس کہیں چلا جانا، وہ بھی سوکن کے گھر، یہ اس سے زیادہ مؤثر تربیت ہے، علاج ہے، جواب ہے کہ جو کسی کو مار پٹائی کر کے دیا جائے. تو اس طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کا گھر دنیا میں جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے بمشیۃ اللہ ورحمتہ. تو آئیے یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ ایک شعر درج کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لیس یخلو المرء من ضد ولو حاول العدل کراس الجمل. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی مخالفت اور دشمنی اور اپوزٹ حرکت سے ایکٹیویٹی سے نہیں بچ سکتا.
اگر کوئی دنیا چھوڑ کر کسی پہاڑی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا لے تو جب بھی مخالفت سے اور ضد سے مد مقابل سے نہیں بچ سکتا. جب نہیں بچ سکتا تو آرام سے انسانی آبادی میں رہ گئی. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج یہاں پر کئی طریقے سے ایک طریقے سے تجویز کیا گیا ہے. انہوں نے فرماتے ہیں تو ہر فرد سوسائٹی اور معاشرے کا اس دائے اوزار، اس بیماری کا جو انسانی سوسائٹی میں کینہ، کپٹ وغیرہ، باہمی دشمن، غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، تو اب اس سے مطلب اپنا جان چھڑا کر اور بھاگنے کی کوشش کے بجائے یہ کیا ہے کہ اس طرح کے امراض کا سامنا کیا جائے اور ان کا علاج اور ان کی اصلاح کی جائے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم میں 3 مقامات پر اس طرح کے مسائل کا علاج تجویز کیا ہے. ان میں سے ایک علاج تو انسان دشمن کے لیے، اگر آپ کی دشمنی انسانوں سے ہے، اور اسی طرح علاج شیطانی دشمنی سے بچنے کے لیے. تو جہاں تک انسانی دشمن یا انسی دشمن یا اینمی سے ہیومن جو دشمنی ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ برائی کا جواب توجہ ہی نہ دیں. کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی یا تو اس کے لیے عذر تلاش کریں. اگر کوئی مسلمان ہے، ہاں اس نے غلط سمجھا ہوگا، ایسا نہیں کیا ہوگا، غلط فہمی ہوگی. جیسے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر 100 عذر تلاش کریں پھر بھی عذر نہ مانیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر اپنے طور پر اس کو کیا کر لیں، گھائل میں بنا لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. یعنی سوء ظن نہ رکھیں مسلمان کے ساتھ، بلکہ کیا کریں، حسن ظن. پہلی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس برائی کی طرف توجہ ہی نہ دیں کہ میرے ساتھ کسی نے برائی کیوں کی اور کیسے کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر بتا دیا بہت سی تاریخ سے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے واقعات ہیں، فلاں نے ایسے کیا، اس کو جواب دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو اس پر توجہ ہی نہ دی جائے. اور احسان سے، حسن سلوک سے جواب دیا جائے. یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں، بلکہ کوشش کریں اچھائی سے اس کا جواب دیں. بلکہ احسان یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سلوک اس کے حق سے زیادہ بڑھ کر کریں. اور جہاں تک شیطان جن کا تعلق ہے، شیطانی دشمن کا، انسان کیونکہ اگر نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، تو اس لیے انسان کے اندر کیونکہ نمی پائی جاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے تو فوری طور پر اپنی دشمنی کو اخوت و بھائی چارے میں بدل دیتا. اس کے بے شمار واقعات ہیں موجودہ دور میں بھی اور تاریخ میں بھی. بہت قریب سے ایک میں عالم اسلام کے کچھ دہائیاں پہلے ایک حکمران کو بہت چھوٹی عمر میں ملا، جانا تو بہت بلکہ ایک عالم نے بہت ہی بری بات ان کے سامنے کی. انہوں نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا، کہا میرے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی. حالانکہ انتہائی اس زمانے میں کہ مسلم دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے. تو یہاں پر ہر فرد اس طرح کی بیماریوں کے علاج کا وہ کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے. انسان آپ کے ساتھ برائی کرے تو اس برائی پر توجہ ہی نہ دے، بچنے کی کوشش کریں، لیکن اب اس برائی کا انتقام لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ احسان کے ساتھ اس کی برائی کا جواب دیں. تو یہ وہ دفاعی عمل ہے کہ جس کے مد مقابل بدلہ لینا نہیں. بدلہ در بدلہ تو جاہلی عربوں کی طرح سلسلہ چڑھے گا کہ گھوڑی نے گھوڑے سے پہلے، ایک قبیلے کی گھوڑی نے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا، لہذا صدیوں تک جنگ و جدال اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس چیز کو ختم کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا کہ تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بھائی بنایا. اب جہاں تک شیطان کا تعلق ہے، کیونکہ اس کا ساتھ حسن سلوک کرنا شیطان کے ساتھ یہ علاج نہیں، کیونکہ وہ نظر آنے والا دشمن نہیں ہے. انسان نظر آتا ہے آپ کو، لہٰذا اس سے بچنے کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا آپ کو کہ اللہ کی پناہ مانگے. شیطان، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور اعوذ باللہ پڑھیں اس کے شر سے. پہلا مقام جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ انسان کی دشمنی کو دوستی
اور کینے کو بھائی چارے میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ سورہ آراف کی آیت نمبر 199 میں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. پہلی چیز برائی کی ہے تو معافی سے کام لیں، اے نبی معاف کر دیں، خصوصاً اور امت کے لیے عموماً یہ. اور پھر اگر بعض چیزوں میں اختلاف ہو تو جو عرف اسلام کے خلاف نہیں ہے آپ اس پر چلیں. وأعرض عن الجاہلین. اور کچھ لوگ بلا وجہ بات کا بتنگڑ جو بناتے ہیں، بال کی کھال میں ان میں نقطہ نکالتے ہیں اور بے جا ہچکچ اس طرح کے لوگوں پر آپ توجہ نہ دیں، ان سے اعراض کریں. اور اسی طرح اگر دشمن شیطان ہو جنات میں سے تو اللہ رب العالمین نے آراف میں آیت نمبر اس کے بعد والی 200 میں کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر شیطان کی طرف سے کوئی آپ پر حملہ ہو تو اللہ کی پناہ مانگے، اللہ آپ کی اس پکار کو، اس فریاد کو سننے والا اور شیطان آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے اس کو جاننے والا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اسے رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا آیت نمبر 96 میں ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، انسان کے بارے میں کہ کسی کی برائی کا جواب آپ احسان اور اچھائی سے دیں، اس کے ساتھ اچھائی کریں. نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اے نبی آپ کے ساتھ برائی یا آپ کی غیبت کون کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں کیا باتیں کہی جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حتیٰ کہ مکہ میں یا مدینہ میں دیکھیں مخالفین کے ساتھ کیا کیا، حسن سلوک. اور اسی کے نظیر دوسری آیت سورہ مومنون میں آیت نمبر 97-98 جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے محمد آپ کہیں اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسے سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے قریبی شیطان ہیں یا ہماری مجلس میں شیاطین حاضر ہوں. تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت میں ذکر کیا جس میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات زیادہ بیان کی کہ یہ آسمانی علاج جو ہے قرآن کے ذریعے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، یہ آسمانی علاج اس شیطانی بیماری کا قلع کما کر دیتا ہے. اس لیے صرف فرض پڑنے والا علم آدمی شیطان پر کئی سیکڑوں ولیوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور مزید اس نے زیادہ کیا سیکڑوں عابدوں سے، کیونکہ ولی وہی ہوتا ہے جس کے بعد جس قدر زیادہ بھی علم، جس قدر علم تقویٰ زیادہ ہے، یعنی کئی عابدوں سے زیادہ باری ہوتا ہے. اور اس میں مزید اس چیز کا اضافہ کیا کہ یہ جو آسمانی علاج ہے یہ تمام لوگوں کو کارگر نہیں ہوتا الا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب بنایا ہوا ہو. وہ کون؟ جو صبر کرے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس پر صبر کرنے والے اترتے ہیں اور بڑے نصیب والے ہی اسے پاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آگے فصلت 34-35 میں کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اے محمد آپ دشمنوں کی دشمنی اور بد اندیشوں کی بد اندیشی کا مقابلہ بہتر سے بہتر طریقے اور حسن سلوک سے کریں. فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ، آپ اس کا رزلٹ یہ دیکھیں گے جس شخص اور آپ کے درمیان میں باہم دشمنی ہے کأنہ ولی حمیم، وہ انتہائی آپ کا ہمدرد دوست بن جائے گا. جیسے عمر بن خطاب، سراقہ بن مالک بن جوشن جس کے پیر گھوڑا ہجرت کے موقع پر بار بار دھکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے آ رہا تھا، بعد میں مسلمان ہوا. اور اسی طرح خالد بن ولید غزوہ احد میں جنہوں نے اتنا چرچا لگایا کہ مسلمانوں کی فتح اللہ تعالیٰ کی اس میں خیر کی مشیت، شکست میں بدلی. عمرو بن عاص بدترین دشمن کے لڑکے تھے اور خود دشمن تھے جن کے بعد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی اور بدترین بیماری میں مرے. تو عمرو بن عاص کے سارے لوگ دشمن تھے کہ نہیں؟ ابو سفیان کیا یہی عہد میں قائد نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا اور ڈانٹ ٹوٹے؟ یہ سب کے سب لوگ بعد میں جہاں فدا کرنے لگے کہ نہیں؟ تو یہ چیز عملاً بھی پیش آئی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے محمد آپ کی اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس سے حسن سلوک کے ذریعے کیا کریں، اس کا مقابلہ کریں، سامنا کریں.
آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ آپ کا بدترین دشمن آپ کا بہترین دوست بن جاتا ہے، لیکن ہر آدمی کے پاس یہ ہمت اور یہ ایمانی قوت نہیں ہے، لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، انتہائی صبر کرنے والے اور بہت قسمت والے لوگ یہ مرتبہ پاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر شیطان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر شیطان کا کہیں آپ پر حملہ ہو تو اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو تلت 36۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نرمی اور لین الجانب اور نرم دستری یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان ہی مخالف کے ساتھ اپنانی چاہیے، نہ کہ کافر کے ساتھ۔ کافر کے مقابلے میں ہر مقام پر نرمی کارگر نہیں ہوتی ہے اور نہ نرمی کام دیتی ہے۔ اس کے تاریخ میں وہ واقعات آپ پڑھیں گے، قدیم تاریخ میں بھی اور موجودہ تاریخ میں، کبھی پھر موقع پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان اس طرح آپ پر ایمان لائیں گے کہ آپ ان سے محبت کریں گے، وہ آپ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑے سنجیدہ نرم اور کفار کے لیے سردرد اور کفار کے لیے بہت شدید ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا سورہ فتح آیت نمبر 29 میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، عام حالات میں نہیں، جن حالات میں ضرورت پڑے، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے انتہائی شدید، رحماء بینہم، آپس میں وہ کیا ہیں، برے کی طرح نرم اور بہت ہی جس طرح سگے حقیقی اور صالح بھائی ہوں۔ اور سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار و منافقین کے خلاف جہاد کریں اور شدت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور واقعی کچھ میدان ایسے ہیں جو میدان جنگ میں وہاں نرمی کام نہیں دیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قوت و رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ۔ یہ خیر اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے مخالفین کے ساتھ کہاں کیسا رویہ اپنائے ان آیات میں بتایا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں کہا کہ سب کافروں سے ایک جیسا رویہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تو جو لوگ یعنی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا عليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے ساتھ اس نے سلوک سے آپ کو منع نہیں کرتا جنہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا یا دین آپ کے میں انہوں نے رکھنا نہیں ڈالا اور دینی دشمنی آپ سے نہیں کی۔ کیوں؟ ان کے ساتھ انصاف کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من ديارهم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی برتنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے آپ کے گھروں کو لوٹا، گھروں سے نکال دیا اور آپ کے دینی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اب امام شنقیطی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں، یہ بعد والی آیت پڑھی ہے، یہ امام شنقیطی نقلی تھی، میں خود کہہ رہا ہوں۔ الشدۃ فی محل اللین حمق وخرق واللین فی محل الشدۃ ذوق وخور، کہتے ہیں کہ نرمی کے مقام پر سختی کرنا یہ حماقت ہے اور کیا ہے، بے وقوفی ہے، اور جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بے حکمتی قسم کی جہالت ہے، اور سختی کے مقام پر نرمی کرنا بزدلی اور کیا ہے، کمزوری اور نکما پنی۔ آگے ایک شعر پر ہم آ کے اس خطاب کو ختم کرتے ہیں، اذا قیل حلم قل فالحلم اذا قیل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غیر موضع جهل، کہ جب یہ کہا جائے کہ ہم بردباری سے اپنائیں تو کہیں کہ ہر جگہ نہیں، بردباری کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، اور وہ حلم الفتح، اور نوجوان کا اسے نوجوان مراد ہیں، اور نوجوان کا غیر مناسب وقت پر نرمی سے پیش آنا یہ جہالت ہے۔
اور اسی طرح ایک اور شعر ہے عربی کا کہ لا الہ الا اللہ کہ یعنی نرمی اور حسن سلوک کو تلوار کی جگہ پر رکھنا کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ حماقت ہے، اور اسی طرح نرمی کی جگہ پر سختی یا تلوار کو استعمال کرنا اسی طرح جہالت و حماقت۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم و حکمت اور ایمان و قوت عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔